السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مشتاق بھائی، لنک آپ نے بھیجا۔ مفتی معصوم ثاقب چیلنج کرتا ہے کہ غیر مقلد یا اہل حدیث جو بھی اس نے کہا ثابت کر دیں کہ حدیث کی 6 کتابوں کا یا اس کے علاوہ کی جو کتابیں ہیں ان میں سے کسی ایک کتاب والا امام مقلد نہیں تھا، ہم ثابت کریں۔ اسے کہتے ہیں الٹا چور کتوال کو ڈانٹے، اور اسے کہتے ہیں ہک چور تلوجا چترا۔ سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہے اس مفتی صاحب کا نام ہی ٹھیک نہیں ہے۔ مفتی معصوم ثاقب، معصوم تو یہ نہیں ہے، ہاں جی، نہ یہ گناہوں سے پاک ہے۔ معصومیت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے حضرات انبیاء اور رسل علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے، اور اس کی بھی ایک تفصیل ہے۔ تو آج تک تو ہم نے یہی سنا تھا علماء نے بھی اور پبلک نے بھی کہ انبیاء اور رسل علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ بریلوی یا دیوبندیوں کے مولوی بھی معصوم ہیں۔ اچھا، اس مولوی صاحب کو چاہیے کہ اہل حدیث کو چیلنج دینے کی بجائے پہلے تو اپنا نام درست کر لے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ ہمیں چیلنج دیتا ہے کہ ہم ثابت کریں کہ ائمہ محدثین مقلد تھے۔ سبحان اللہ، تقلید تم کرتے ہو، ثابت ہم کریں؟ ہاں جی، یہ تو ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس بات کو ثابت کریں کہ جناب امام بخاری اور امام مسلم مقلد تھے۔ ویسے بہرحال اگر کوئی بندہ اپنی ماں کے پیٹ سے مادرزاد اندھا اور بے عقل پیدا نہیں ہوا اور وہ علم رکھتا ہے، اس نے بخاری پڑھی ہے یا پڑھائی ہے، تو امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو بخاری ہے نا، وہ تو چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ امام بخاری مقلد نہیں تھے۔ اسی طرح نیچے کے دیگر ائمہ محدثین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بھائی یہ ائمہ محدثین مقلد نہیں تھے۔ اگر ان کو یہ شوق ہے کہ یہ مقلد تھے تو یہ تو پھر یہ ثابت کریں گے نا امام بخاری سے کہ امام بخاری جو ہے وہ دیوبندیوں اور بریلویوں کی طرح کہے کہ نحن المقلدون، ہم مقلد ہیں۔ یہ تو ان سے ثابت کر کے لائیں۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری کا طریقہ کار یہ ہے، الحمدللہ میں آج بھی بنات کو، جامعہ کی بنات کو بخاری پڑھاتا ہوں۔ امام بخاری ایک باب باندھتے ہیں اور پھر مختلف ائمہ کا یا فقہا کے قول اور اقوال ذکر کرتے ہیں۔ پھر جس امام کا قول خلاف حدیث ہوتا ہے نا مشتاق بھائی، وہ حدیث لے کر آتے ہیں امام کے قول کے خلاف۔ تو معلوم ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے اس مسئلے میں فلاں امام اور فلاں فقیہ کے قول کو نہیں لینا، کیونکہ اس کے خلاف حدیث موجود ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قول اور اقوال لے کر آتے ہیں باب کے تحت، اور جس امام کا قول یا ان کے اقوال حدیث کے مطابق ہوتے ہیں، حدیث لے کر آتے ہیں اس کے موافق۔ تو بخاری، امام بخاری کی وہ تو دھڑا دھڑ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ امام بخاری مقلد نہیں تھے۔ مجھے بات یاد آ گئی، لطیفہ بتاؤں آپ کو۔ خود دیوبند کے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ امام ابو حنیفہ جن کا نام نعمان بن ثابت ہے نا، سب کہو رحمۃ اللہ علیہ، وہ غیر مقلد۔ اشرف علی تھانوی صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا غیر مقلد ہونا یقینی ہے۔ مجالس حکیم الامت صفحہ نمبر 345۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو پھر اہل حدیث کو یہ کہنا کہ جناب ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی وہ مقلد تھے، شرم نام کی اگر کوئی تھوڑی سی چیز بھی باقی ہونا، بندہ ایسی بات نہیں کرے گا۔ اور یہ بھی بات سن لیں، شرم اور حیا کا آپس میں وہ تعلق ہے جو چولی اور دامن کا ساتھ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے شرم اور ایمان کا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء من الایمان،
یہ جو شرم و حیا ہے نا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو خود دیوبندی علماء نے، جیسے اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر نے، کہ امام صاحب غیر مقلد تھے، جسے تم نے اپنا باپ بنا کے رکھا ہے، جس کی تقلید کا تم دعویٰ کرتے ہو، حالانکہ اس امام نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ آپ میری تقلید کرو، یا تو ہے تو ہمیں دکھا دیں، کم از کم امام ابو حنیفہ سے ہی دکھا دو۔ ہاں جی، ہم سے پوچھتے ہو کہ ہم بتائیں کہ وہ مقلد نہیں تھے۔ اللہ اکبر، امام ابو حنیفہ سے ہی دکھا دیں کہ انہوں نے امت کو حکم دیا ہو کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، میری تقلید کرنا۔ جب آپ یہ صحیح سند کے ساتھ دکھا دیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پھر ہم چند لوگ بیٹھ کر اس بات پر سوچ بچار کر لیں گے کہ لوگوں اب تو ہمیں تقلید کر لینی چاہیے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیں حکم دے رہے ہیں، تو وہ ہماری لجنہ کیا فیصلہ کرے گی وہ میں پھر آپ کو بعد میں آگاہ کروں گا۔ جب امام ابو حنیفہ سے حکم تقلید ثابت ہو جائے، تو امام ابو حنیفہ تو خود غیر مقلد تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود غیر مقلد ہو کر جنت جا سکتے ہیں، مسلمانوں کے دل ربا اور پسندیدہ ہستی بن سکتے ہیں، تو آج 2024 کے اندر بھی اہل حدیث تقلید نہ کر کے جنت جا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ نبی رحمت علیہ السلام کی امت میں باقیوں سے آگے آگے ہوں گے جنت میں جانے والے۔ یہ میرا کوئی خالی خولی دعویٰ نہیں ہے، کل پرسوں قیامت آنے والی ہے، سب دیکھ لینا، اگر میری بات جھوٹ نکلے تو مجھے میدان معاشر میں ہی پکڑ لینا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، باقیوں کا مجھے نہیں پتہ کیا ان کو پڑھتے ہیں اور کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بھائی یہ تو ہے اس سلسلے میں قصہ۔ اب مولوی صاحب خود فیس لے کر جلسہ پہ آیا ہے اور یہ سونا تول کے دے گا، یار آدمی کو اتنی بڑک مارنی چاہیے۔ حاتم طیبی کہیں سن لیتا تو وہ بھی پہاڑ سے کود کر خودکشی کر لیتا کہ میں ایویں خامہ خواہ کا حاتم طیبی بنا پھرتا ہوں۔ ہاں جی، اس مفتی معصوم ثاقب، جس کا نام بھی غلط ہے، یہ خود فیس لے کر جلسے پہ آیا ہوا ہے اور چیلنج کر رہا ہے میں سونا تول کے دوں گا۔